लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ PTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में हिजाब पहनने वाली तलबात को हिरासा करने पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज करते हुए भारत से जिम्मेदारों को कठघरे में लाने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िम उमूर के दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान ने अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान ने भारत में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तलबा मुस्कान के मामले पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज कर्नाटक में कॉलेज जाने वाली तलबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया, लेकिन तलबा ने भी डटकर हिरासत करने वालों का मुकाबला किया। हुकूमत ने कम तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने कम तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़ेह नहीं थे और इसका अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियाद पर है और बेमकसद था। इंग्लैंड ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चंद हफ्तों में ही पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावज़ कर गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों में रोज औसतन 20 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता 5 हफ्तों में कोरोना से होने वाली अमवात में 70% इजाफा हुआ है। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 750 रुपए का इजाफा हो गया। सिलसिला बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 750 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का दाम 1,25,550 रुपए है। मारूफ दवासाज कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से कोरोना वैक्सीन तैयारी का अमल रोके जाने का इंकशाफ हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की पैदावार को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तलबा मुस्कान के हक में अदाकारा शबाना आजमी भी बोल पड़ी। चंद रोज कबल कर्नाटक के कॉलेज में पेश आने वाले वाक़े में मुस्लिम तलबा को हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने हरासा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत से अलहदगी से मुतालिक उनकी दूसरी अहलिया तूबा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। जर्मन साइंसदानों ने चिंपैंजियों के इलाज से मुतालिक 2 हैरत अंगेज इंकशाफात करके तारीख खत्म कर दी है। करंट बायोलॉजी नामी जर्नल में शाया रिपोर्ट में जर्मनी की ओनाउ ब्रोक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि चिंपैंजी कीड़े मकोड़ों को अपने मुंह में चबाकर इनका मरहम बनाते हैं और इन्हें जख्मी चिंपैंजी के जख्म पर लगाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ग्राउंड जाकर HPL PSL 7 का फाइनल देखे जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान PCB के पैटर्न इन चीफ भी हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर फाइनल देखने की दावत भी दे रखी है। जेल में कैद काटने वाले शहरी ने ईरान में सेल 16 के नाम से जेल रेस्टोरेंट खोल लिया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा
اس دن تم خوشی منانا، پر سب کے سنگی ہیں، کر ایک بار تو اعتبار، پھر دیکھ تماشا یاری کا۔ شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں۔ بھارت میں حجاب پہننے والی طالبات کو ہراساں کرنے پر پاکستان نے شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارت سے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان نے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ناظم الامور کو حکومت پاکستان کی تشویش اور مذمت سے آگاہ کیا گیا اور کہا کہ ناظم الامور بھارت کو حجاب مخالف مہم پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کریں۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی خاموشی اور ہندوتوا کے حامیوں کے خلاف کارروائی نہ ہونا قابل تشویش ہے۔ اتراکھنڈ کے ہرویدار میں انتہا پسند کھلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کرناٹک میں خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو کٹہرے میں لائے اور مسلم خواتین کی حفاظت، سلامتی اور بہبود یقینی بنائے۔ بھارت کو مناسب اقدامات اٹھا کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور مسلم مخالف تشدد کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ، OIC سمیت عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت میں اسلام فوبیا کی تشویشناک سطح کا نوٹس لیں۔ الہابادی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی بھارت میں حجاب پہننے والی خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان نے بھارت میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے معاملے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز کرناٹک میں کالج جانے والی طلبہ کو انتہا پسندوں نے ڈرایا دھمکایا، لیکن طلبہ نے بھی ڈٹ کر ہراساں کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان نے بھارت میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طلبہ مسکان کے معاملے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ روز کرناٹک میں کالج جانے والی طلبہ کو انتہا پسندوں نے ڈرایا دھمکایا، لیکن طلبہ نے بھی ڈٹ کر ہراساں کرنے والوں کا مقابلہ کیا۔ واقعے کی وائرل ویڈیو میں کالج میں ایک لڑکی کو جے شری رام کا نعرہ لگانے والے ہجوم کی طرف سے ہراساں کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہجوم میں شامل لوگ آگے بڑھے اور لڑکی کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ لڑکی نے اس دوران مشتعل ہجوم سے ڈرنے کے بجائے ان کا بھرپور مقابلہ کیا اور اونچی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب اس واقعے پر افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان نے طالبہ مسکان کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت میں حجاب کے لیے مسلمان لڑکیوں کی جدوجہد بتاتی ہے کہ یہ عربی، ایرانی، مصری اور پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی اقتدار ہے جس کا دنیا بھر میں مسلم خواتین خاص طور پر سیکولر ممالک میں مختلف انداز میں دفاع کر رہی ہیں۔ حکومت نے کم تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق حکومت نے کم تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15% اضافے کا اعلان کر دیا۔ تنخواہ میں اضافے کا اطلاق 1 مارچ سے ہوگا۔ BS1 سے 19 گریڈ تک کے سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ پر 15% اضافہ کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ 15% سبسڈی الاؤنس میں اضافے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی ملازمین کو اپنے فنڈ سے الاؤنس دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ٹائم اسکیل پروموشن کی سمری پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل سینیٹر فیصل جاوید نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آنے کے ساتھ تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ ریکارڈ ایکسپورٹ، ترسیلات اور ریونیو کلیکشن سے چند ہفتے میں مہنگائی میں کمی آئے گی۔ PTI رہنما نے مزید کہا کہ کسان اور مزدور کی آمدنی کے ساتھ فی کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کا اندازہ ہے۔ مہنگائی میں کمی آنے کے ساتھ تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ہیلتھ انشورنس سب کو پہنچائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کے افغانستان میں مقاصد واضح نہیں تھے اور اس کا افغانستان میں مشن جھوٹی بنیاد پر اور بے مقصد تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کھیل سے منسلک رہنے کے بجائے میں نے چیلنجنگ شعبے کا انتخاب کیا۔ چیلنج کو قبول نہ کرنا کمزور کی نشاندہی ہے۔ چیلنج کو قبول نہ کرنا کمزور کی نشاندہی ہے۔ کھیل کا میدان چھوڑنے کے بعد میں نے سب سے پہلے کینسر اسپتال بنایا، عطیات کی مدد سے 2 کینسر اسپتال بنائے، کمزور طبقے کے لیے عطیات کی مدد سے 2 جامعات تعمیر کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 21 سال تک کرکٹ کھیلی اور سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا۔
22 साल जद्दोजहद की और वज़ारत उज़्मा पर फायज हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा यकीन है कि मुल्क करप्शन की वजह से गरीब होते हैं और जो मुल्क ताकतवर को कानून के कटहरे में ना लाए वो तबाह हो जाता है। मेरी पार्टी का मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का क़याम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम जब हुकूमत बनाई तो हमारी तरजीह भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी थी। अफगानिस्तान से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान की तारीख जानता हूँ, हमेशा कहा अफगान मसले का फौजी हल नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम गैर मुल्की हुक्मरान कबूल नहीं करती हैं। मैं पहले दिन से अफगानिस्तान की फौजी हल का मुखालिफ था, जबकि अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। जो अफगानों की तारीख से वाकिफ है वो ये इकदाम कभी नहीं करते जो अमरीकियों ने किया। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमेरिका का मिशन ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर मकासद वाज़ेह ना हो तो नाकामी होती है और अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़ेह नहीं थे। इसका अफगानिस्तान में मिशन झूठी बुनियाद पर और बेमकसद था, जबकि अफगान मसला ये है कि अमेरिका तालिबान हुकूमत और अवाम में फ़र्क नहीं कर पा रहा। 40 साल बाद आज अफगानिस्तान में कोई तनाज़ा नहीं, आज अफगानिस्तान में कोई खाना जंगी नहीं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। इंग्लैंड ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चंद हफ्तों में ही पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। दूसरी जानब न्यूयॉर्क में कल से अवामी मुकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी गई है, तहम स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। इसके अलावा कई दीगर रियासतों ने भी इसी माह मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है, जबकि व्हाइट हाउस ने वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर अमल का आगाज कर दिया है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावज़ कर गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्कों में रोज़ औसतन 20 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और गुज़िश्ता 5 हफ्तों में कोरोना से होने वाली अमवात में 70% इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावज़ कर गई है। नए केसेस में 37% अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और ब्राज़ील में रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के नए केसेस में से 9 यूरोप में रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया की तकरीबन 62% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज दी जा चुकी है, जबकि कम आमदनी वाले मुल्कों में 11% अफराद को कोरोना वैक्सीन की एक डोज दी गई है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 750 रुपए का इजाफा हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 750 रुपए इजाफे के बाद मुल्क में एक तोला सोने के दाम 1,25,550 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 643 रुपए बढ़कर 1,07,639 हो गया है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफे में सोने का भाव $9 इजाफे से $1,827 फी औंस है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मारूफ दवासाज कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की तैयारी का रद्द-ए-अमल रोके जाने का इंकशाफ हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की पैदावार को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जिससे वबा के खिलाफ वैक्सीन की दस्तयाबी का अमल मुतासर होने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के आखिर में वफाकी हुकूमत और सेहत के हुकाम की जानिब से वैक्सीन के इस्तेमाल पर शदीद दबाव की वजह से कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी रोक दी गई थी। ये दावा सामने आया है कि कंपनी ने वैक्सीन की तैयारी का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से वबा के खिलाफ लड़ने की तवील मुहिम मुतासिर होगी। कंपनी के करीबी ज़राए ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि पैदावार रोकने से कई 100 मिलियन खुराकों में कमी हो सकती है। अमेरिका में इस वक्त जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की सिर्फ एक खुराक इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है और हाल ही में कंपनी ने एक तहकीक में बताया है कि इनकी वैक्सीन की 2 खुराकें गैर मामूली हद तक मौसर हो सकती हैं। अमेरिका में तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक इस कोविड-19 की मुतादिल से ज्यादा शिद्दत के हवाले से 94% से तहफ़्फ़ुज़ मिला। इस तरह आलमी सतह पर इजाफी खुराक से मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की शरह 74% थी। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तलबा मुस्कान के हक में अदाकारा शबाना आज़मी भी बोल पड़ी। चंद रोज कबल कर्नाटक के कॉलेज में पेश आने वाले वाक़े में मुस्लिम तलबा को हिंदू इंतहा पसंदों के जत्थे ने हरासा किया, जिस पर लड़की ने इनका डटकर मुकाबला किया। जबकि इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया।
طلبہ مسکان کی حمایت میں اس سے قبل بھی کئی بالی ووڈ اداکارائیں اور سیاستدان سامنے آ چکے ہیں. تاہم بھارت کی سینئر اداکارہ شبانہ اعظمی نے مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر رد عمل کا اظہار کیا اور بھارتی جھنڈے کا حجاب بنانے کی تجویز دے دی. شبانہ اعظمی کا کہنا ہے کہ کیوں نہ انتہا پسندوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے. کانگریس کی رہنما پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ حجاب ہو, گھونگھٹ ہو یا جینس, خواتین کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کا اختیار حاصل ہے. دوسری جانب طلبہ مسکان کے حق میں ممبئی کی خواتین نے بھی مظاہرہ کیا ہے. خیال ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ معاملہ لاہور بینچ کو بھیج دیا ہے, جس کے بعد حجاب پر عارضی ریلیف کا معاملہ بھی لاہور بینچ دیکھے گی. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت سے علیحدگی سے متعلق ان کی دوسری اہلیہ طوبہ کا موقف سامنے آ گیا ہے. طوبہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنی زندگی میں آنے والی ایک تبدیلی کے حوالے سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں, جس سے میری فیملی اور قریبی دوست آگاہ ہیں, اور وہ یہ کہ 14 ماہ کی علیحدگی کے بعد یہ بات صاف تھی کہ اب مفاہمت اور صلح کی کوئی امید نہیں بچی, لہٰذا مجھے خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ لینا پڑا. انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں بتا سکتی کہ یہ عرصہ میرے لیے کتنا مشکل تھا, تاہم مجھے اللہ اور اس کے فیصلوں پر یقین ہے. میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس مشکل وقت میں میرے فیصلے کا احترام کرے. واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت اور طوبہ کے درمیان علیحدگی کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں تھی, تاہم اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی. سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جرمن سائنسدانوں نے چمپینزیوں کے علاج سے متعلق 2 حیرت انگیز انکشافات کر کے تاریخ رقم کر دی ہے. کرنٹ بایولوجی نامی جرنل میں شائع رپورٹ میں جرمنی کے اوسنابروک یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ چمپینزی کیڑے مکوڑوں کو اپنے منہ میں چبا کر ان کا مرہم بناتے ہیں اور انہیں زخمی چمپینزی کے زخم پر لگاتے ہیں. سائنسدانوں نے افریقی ملک گبون کے چمپینزیوں کو ایک غول کا کئی برس تک مشاہدہ کیا, جس میں دیکھا گیا ایک ماں جو اپنے زخمی بچے کی مدد کر رہی تھی, جس کے پیر پر زخم لگا تھا. ماں کچھ دور گئی اور اس نے کوئی شے اٹھا کر اپنے منہ تک لے گئی اور پھر اپنے منہ سے کچھ نکال کر اسے بچے کے زخم پر ملا. اس تحقیق کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ چمپینزی ضرورت کے تحت ایسے ہم جنسوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں. سائنسدانوں کا تصور ہے کہ چمپینزی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا کیڑا کس زخم کے لیے مرہم بن سکتا ہے اور زخم کی جلن کم کر سکتا ہے, اس لیے صرف اسی کیڑے کو پکڑ کر اپنے لعاب دہن سے ملا کر مرہم بناتے ہیں. جبکہ دوسرا خیال یہ ہے کہ چمپینزیوں نے انسانیوں کی نقل کی ہے. شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گراؤنڈ جا کر HPL PSL 7 کا فائنل دیکھے جانے کا امکان ہے. وزیر اعظم عمران خان PCB کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے وزیر اعظم کو باضابطہ طور پر فائنل دیکھنے کی دعوت بھی دے رکھی ہے. PSL فائنل کے لیے دیگر اہم حکومتی شخصیات کو بھی دعوت دی جائے گی, جبکہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کو مدعو کرنے کا بھی منصوبہ ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے نمائندے بھی PSL کا فائنل دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے. یاد رہے کہ HPL PSL کا فائنل 27 فروری کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں. جیل میں قید کاٹنے والے شہری نے ایران میں سیل 16 کے نام سے جیل ریسٹورنٹ کھول لیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے جیل ریسٹورنٹ کے مالک ارمان علی زادہ اور 31 سالہ بنیامن نگہت ہیں, جو 2 سال سزا کاٹ چکے ہیں. بنیامن نگہت کاروبار میں نقصان کے بعد قرض داروں کو رقم کی ادائیگی نہ کر سکے, جس کے باعث انہیں ایرانی قانون کے تحت 2 سال تک جیل کی ہوا کھانی پڑی. اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ ہر کوئی عادی مجرم نہیں ہوتا, بلکہ کچھ لوگ جرمانے کی رقم ادا کرنے کے باعث جیل میں قید ہوتے ہیں. قید کے دوران بنیامن نگہت کی ملاقات ایسے کئی افراد سے ہوئی جو جرمانے کی رقم نہ کرنے پر قید تھے. ان میں سے ارمان علی زادہ بھی تھے. دونوں نے جیل میں ہی فیصلہ کیا کہ جیل سے رہائی کے بعد کچھ منفرد کرنا ہے, اور دونوں نے 2016 میں مشرق تہران میں سیل 16 کے نام سے جیل نما ریسٹورنٹ کا آغاز کیا. کچھ ہی دنوں میں انٹرنیٹ پر ریسٹورنٹ کی دھوم ہو گئی اور لوگ جوک در جوک سیل 16 آنے لگے, جبکہ سوشل میڈیا پر یہ جیل ریسٹورنٹ کے نام سے مشہور ہو گیا. گزشتہ 5 برسوں کے دوران دونوں افراد درجنوں قیدیوں کی مالی امداد کا سبب بنے ہیں, جبکہ 2021 میں انہوں نے شہر اصفہان میں بھی اپنے ریسٹورنٹ سیل 16 کا افتتاح کیا ہے. ایران کے محکمہ جیل خانہ جات کے مطابق اس وقت ایرانی جیلوں میں 11,000 سے زیادہ ایسے لوگ قید ہیں جن کے چیک باؤنس ہوئے تھے یا پھر وہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہے تھے. اس سے قبل سعودی نوجوانوں نے جدہ میں جیل کی طرز پر انوکھے ریسٹورنٹ کا آغاز کیا تھا, جس میں ویٹرز جیل کے قیدیوں کا لباس بطور یونیفارم زیب تن کیے ہوئے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے www.optvglobal.com. ساتھ ہی ساتھ ہمارے YouTube کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. Equal justice under law.
We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔